آپ دیکھ رہے ہیں SK TV۔ دوستو، ایک یہودی ربی نے ایسا کیوں کہا کہ مسلمان ہی سچے ایمان والے ہیں؟ اور کیا یہودی یہ مانتے ہیں کہ مسلمان جس خدا کی عبادت کرتے ہیں وہ ایک ہی ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ خدا مسلمانوں کی دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے جبکہ ان کی دعاؤں کو نہیں؟ اس لیے یہودی مسلمانوں پر اتنا ظلم و ستم کر رہے ہیں اور وہ شیطانی اور دجالی طاقتوں کی طرف مائل ہو چکے ہیں، اور اسی وجہ سے انہوں نے مسلمانوں کو پوری دنیا میں دہشت گرد ڈکلیئر کر دیا ہے، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کا مددگار خود اللہ سبحانہ و تعالی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ان تمام تر سوالوں کو تفصیل سے جاننے کی کوشش کریں گے، اس لیے ویڈیو بہت انفارمیٹیو ہے، اسے اینڈ تک پورا لازمی دیکھیے گا، اور اس ویڈیو کو لائک اور پلیز میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، اور ساتھ ہی بیل نوٹیفیکیشن بھی آن کر لیجئے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ دوستو، یہ بات تو اب کسی سے پوشیدہ نہیں اور پوری دنیا ہی یہ جانتی ہے کہ یہودی اپنے مسیحا کا انتظار کر رہے ہیں، یعنی دجال کا، اور دجال کے لیے تمام دجالی کاموں کو زور و شور سے انجام دیا جا رہا ہے، اور جو کچھ آج دنیا میں فساد مچا ہوا ہے یہ سب دجال اور شیطان کو خوش کرنے کے لیے ہو رہا ہے، کیونکہ کہیں نہ کہیں یہودیت اور صہیونیت میں یہ بات گھر کر گئی ہے کہ خدا مسلمانوں کی سنتا ہے اور وہ ان کی مدد کرتا ہے، اسی لیے وہ مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں اور ان کو تباہ کرنا ان کا مقصد بن چکا ہے، اور یہ سب دجال اور شیطان کو خوش کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ پہلی جنگ عظیم کے بعد سے اب تک سوائے اسرائیل کے کوئی مسلم ملک ایسا نہیں جہاں کسی غیر مسلم ملک نے قبضہ کیا ہو، اور 9/11 کے بعد مسلمانوں پر جو دہشت گردی کا ٹیگ لگا کر چڑھائی کی گئی وہ کسی سے پوشیدہ نہیں۔ عراق پر حملہ کیا گیا مگر وہاں پر وہ قبضہ نہیں کر سکے، افغانستان پر حملہ کیا تو پھر دا مائٹی سو کولڈ سپر پاور امریکہ کو بھی وہاں سے بھاگنا پڑا اور وہ بھی اس ملک پر قبضہ نہیں کر سکے، اور آج طاقت کے نشے میں دھت اسرائیل پورے فلسطین پر قبضہ کرنے کی سوچ رہا ہے، جس کے لیے اس نے غزہ پر اتنے بم برسا دیے ہیں کہ جس کا کوئی شمار نہیں، اور اس نے وہاں معصوم نہتے لوگوں کو بڑی ہی بے دردی سے شہید کیا، اور آج یہ بات دنیا کے کسی میڈیا پلیٹ فارم سے پوشیدہ نہیں ہے کہ اسرائیل غزہ میں کیا کر رہا ہے، اور مڈل ایسٹ پر کڑی نظر رکھنے والے ایڈیٹر ان چیف ڈیوڈ ہیرس نے نیتن یاہو کو ایکسپوز کرتے ہوئے کہا کہ نیتن یاہو کا واحد مقصد پورے خطے میں آگ لگانا ہے، اور ان کا مزید کہنا تھا کہ پوری دنیا کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ نیتن یاہو فلسطین میں کیا کر رہا ہے۔ دوستو، یہ وہ الفاظ تھے جو ڈیوڈ ہیرس نے نیتن یاہو کے لیے کہے، مگر ایک یہودی ربی نے اس بات کا خلاصہ کر ڈالا ہے کہ مسلمان سچے ایمان والے ہیں اور انہیں شکست دینا ناممکن ہے۔ This rabbi reveals why Muslims are true believers and why they are impossible to defeat. The enemy of Yishmael, that Yishmael represents, is an enemy that cannot be defeated by conventional methods. Yishmael is the most difficult because they are the only one of our enemies that comes with a spiritual power. دوستو، اس یہودی ربی نے یہ بات اپنے ایک تدریسی بیٹھک میں ایک طالب علم کے پوچھے گئے سوال کے جواب میں کہی، جس نے مسلمانوں کے بارے میں سوال کیا تھا کہ جو ان کے مطابق حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ دراصل دوستو، وہ شخص یہ بات جاننا چاہتا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان مسلمانوں کی دعاؤں کا جواب کیوں دیتا ہے جن کے بارے میں اسے یقین ہے کہ مسلمان سیدھے راستے پر نہیں ہیں۔ دوستو، آئیں پہلے ان سوالوں کو سنتے ہیں جن کا جواب اس ربی نے دیا تھا۔ میرا سوال اس جنگ کے بارے میں ہے۔ مجھے یاد ہے جب میں یوشوا میں تھا تو آپ نے ہمیں بتایا تھا کہ عرب بہت مشکل دشمن ہیں، کیونکہ ان کے پاس کچھ خاص دعائیں ہوتی ہیں، ان کا خدا کے ساتھ ایک خاص تعلق ہے۔ مثال کے طور پر وہ ختنہ کرواتے ہیں، وہ حلال کھانا کھاتے ہیں، ان کے پاس اخلاق ہے، اور یہاں تک کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان ہم سے زیادہ اخلاق میں اچھے ہیں۔ لہٰذا میرا سوال ہے اس چیز کے بارے میں جس نے مجھے پریشان کیا ہوا ہے، کیونکہ جب میں خدا کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں مجھے ایک قسم کی الجھن ہوتی ہے، حوصلہ شکنی محسوس ہوتی ہے، اور اگر یہ میرے ساتھ نہ ہوا ہو تو میں یہ سوچ سکتا ہوں، مگر بہت سے لوگوں کو یہ منفی احساس یا خیانت کا احساس ہوتا ہے، اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ عرب کے لوگ یعنی مسلمان خدا سے دعا کرتے ہیں کہ خدا ہمیں یعنی یہودیوں کو تکلیف دے اور مسلمانوں کو کامیابی دے۔ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ خدا ان کی دعاؤں کا جواب دیتا ہے، اسی لیے وہ کامیاب ہوتے ہیں، تو ہم اس الجھن سے کیسے نمٹیں؟ اور کیا یہ حق ہے کہ خدا کے سامنے کھڑے ہوں اور اس سے ہماری دعاؤں کو سننے اور ان کی دعاؤں کو نظر انداز کرنے کا کہہ سکتے ہیں تاکہ عرب یعنی مسلمان ہمیں تکلیف دینے سے باز رہیں؟
دوستو اس طویل سوال کا جواب دیتے ہوئے اس یہودی ربی نے کہا کہ یہ مشکل ترین سوال ہے جس کے جوابات کو جاننے کے لیے وہ سالوں سے جدوجہد کر رہے ہیں، اور اس ربی نے یہ تسلیم کیا کہ مسلمانوں کی طاقت میں سے ایک ہے کہ ان میں روحانیت زیادہ ہوتی ہے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہونے کے ناطے مسلمانوں کے پاس مضبوط ایمان اور روحانیت موجود ہے، جس میں روزانہ کی 5 ٹائم کی نماز بھی شامل ہے، جس کی وجہ سے ان کا خدا کے ساتھ ایک مضبوط تعلق بن جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو ختنہ عہد کا بھی بہت فائدہ ہے جو انہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے وراثت میں ملا ہے۔ دوستو در حقیقت وہ یہودی ربی جانتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد یعنی مسلمان روحانیت اور یہودیوں کے دین سے مماثلت کے پہلو کی وجہ سے یہودیوں کے دوسرے دشمنوں سے مسلمانوں کو ممتاز کر دیتا ہے، کیونکہ مسلمان اپنی روحانی طاقت کو اپنے مقصد کے حصول کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، جس میں کسی قسم کے خطرے کا مقابلہ کرنا بھی شامل ہے، چاہے پھر اس کے لیے وہ اپنی جانیں قربان ہی کیوں نہ کر ڈالیں۔ اس ربی نے اس بات پر زور دیتے ہوئے کہا کہ انہیں دشمن کا سامنا کرنے کے قابل ہونے یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے زیادہ طاقتور ہونے کے لیے حکمت عملی بنانے کی ضرورت ہے، اور اس ربی نے اس بات کا اعتراف کیا کہ نماز کائنات میں مسلمانوں کے لیے ایک معجزاتی طاقت کی حیثیت رکھتی ہے۔ دوستو بحیثیت مسلمان یقیناً یہ ہمارے لیے کوئی نئی بات نہیں، اور شاید یہودیوں کی یہ بات سن کر اور جو کچھ آج غزہ میں اور مسلمانوں پر ہو رہا ہے اور موجودہ صورتحال بنی ہوئی ہے، شاید ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کر دے کہ آج مسلمان ایسے کیوں ہیں۔ دوستو یہ شیطانی وسوسہ ہے، اسے جھٹک دیجیے گا، جبکہ دوستو اس کی حقیقت تو یہ ہے کہ اگر ہم اپنے دین پر صحیح طریقے سے عمل کرتے ہیں تو یہ ہمیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب کر دے گا، اور یہ ہمارے پاک پروردگار کی کرم نوازی ہے کہ جس نے ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا، اور اسی وجہ سے وہ یہودی ربی اس بات سے بخوبی واقف ہے کہ بہت سے یہودی اپنے آپ کو یہ کہہ کر دھوکہ دیتے ہیں کہ اسلام اصل میں کوئی مذہب نہیں ہے، لیکن یہود ہی میں جو اہل علم ہیں وہ اس حقیقت کو جانتے ہیں کہ ہم آسمانوں کے خالق کی عبادت کرتے ہیں، اور یہ روئے زمین صرف اللہ سبحانہ و تعالی کی عبادت کے لیے بنی ہے۔ And yet we do find that prayer is such a miraculous power in the universe. لیکن دوستو یہاں اس ربی کے اس سوال کا جواب دینا ضروری ہے جو اس نے مسلمانوں کے خلاف کہا تھا۔ Because they have these merits, they can pray for bad things. And there's a certain power in their prayer. یہودی ربی کہتا ہے کہ چونکہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں روحانیت کی طاقت موجود ہے، جس کی وجہ سے وہ ان دعاؤں کو خدا سے قبول کرواتے ہیں، اور مسلمان اس بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بری چیزیں مانگتے ہیں جس سے ہمارا یعنی یہودیوں کا نقصان ہوتا ہے۔ نہیں دوستو، یہ بات بالکل درست نہیں۔ مسلمان دوسروں کے لیے نقصان یا برائی کی دعا نہیں کرتے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ مسلمان ایسا نہیں کرتے ہیں کہ جب ان پر حملہ کیا جائے یا ان پر ظلم کیا جائے تو وہ اپنے دفاع کے لیے خدا سے طاقت کی دعا نہ کریں۔ یہ بات بے گناہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے سے بہت مختلف ہے جو اسرائیل غزہ کے معصوم اور بے گناہ مسلمانوں کے ساتھ کر رہا ہے۔ اور قرآن کریم کی سورہ حج کی آیت نمبر 39 میں اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ جن مسلمانوں سے خواہ مخواہ لڑائی کی جاتی ہے ان کو اجازت ہے کہ وہ بھی لڑیں، کیونکہ ان پر ظلم ہو رہا ہے، اور اللہ ان کی مدد کرے گا، وہ یقیناً ان کی مدد پر قادر ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ اپنے گھروں سے ناحق نکال دیے گئے، انہوں نے کچھ قصور نہیں کیا، ہاں یہ کہتے ہیں کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو امید کرتا ہوں میری ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا اور کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا۔ اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پہ بھی کلک کر دیں، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے پیاروں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیجیے گا۔ اب میں ملوں گا آپ کو ایک ایسی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔